کہ ایک شخص وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ یہ دعا پڑھ رہا تھا تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا عظیم نام ہے اس کا واسطہ دیا ہے اور اب اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے، بہت زیادہ مانگنا چاہیے۔ اور جو دعائیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ خالی رب کی تعریفیں کرتے چلے جاؤ، مانگو کچھ نہیں، تو یہ بھی بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ خود ہی جانتا ہے آپ کو کیا چاہیے اور وہ دے گا۔ دوسری طریقہ یہ ہے کہ آپ مانگو یا اللہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے قرض دور کرنا ہے، مجھے اولاد چاہیے، اور ساتھ رب کی تعریفیں بھی کرو، دونوں چیزوں کو ملا لو۔ تو جو تعریفی کلمات ہیں ان میں سب سے افضل ترین تعریفیں اللہ کی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی جو اسم اعظم ہے وہ اگر اس کا واسطہ دیا جائے تو زیادہ اس بات کی امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اعظم ہے کیا۔ لوگوں نے خام خواہ کے اوٹ پٹانگ عقائد بنا رکھے ہیں۔ وہ فلاں آدمی پہاڑی پہ رہتا ہے، اس کے پاس اسم اعظم ہے، اس نے استاد کی پتہ نہیں کتنے سال خدمت کری تھی اور تب جا کر اس کو اسم اعظم ملا تھا۔ مطلب اسم اعظم جیسے کسی ٹوکری میں رکھا ہوا ہے اور وہ کسی کو نہیں دیتا تو وہ اس کے قابو آ گیا ہے، اب وہی کسی کو دے تو دے، یہ تصور بنایا جاتا ہے، جبکہ رب کی شریعت تو سب کے لیے عام ہے۔ اس سلسلے میں 3 روایات زیادہ صحیح ہیں کہ اسم اعظم کون سا ہے۔ ایک تو روایت ہے ابن ماجہ میں اور البانی صاحب نے اس کو حسن کہا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اللہ الاعظم فی سور من القرآن 3، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، ایک البقرہ، ایک آل عمران، ایک طٰہٰ۔ تو علماء کرام نے اس میں یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہ الحی القیوم ہے جو 3 صورتوں میں ہے، تو ان کے خیال میں الحی القیوم اللہ کا اسم اعظم ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، حضرت انس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور پھر دعا کرنے لگ گیا، کہتا ہے اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا اس نے پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کا واسطہ دیا ہے، اب اس کی دعا قبول ہوگی۔ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کا واسطہ دیا ہے کہ جس کا واسطہ دینے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعا اس میں لفظ اللہ ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اللہم پہلا لفظ ہی اللہ کا ہے۔ تو کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ تیسری روایت جو اس بارے میں صحیح آئی ہے وہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک شخص وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ یہ دعا پڑھ رہا تھا تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا عظیم نام ہے اس کا واسطہ دیا ہے اور اب اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔
لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطا، تو نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کا واسطہ دیا ہے کہ اس کا واسطہ جو بھی دیتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم تلاش کرنے کے لیے پھر ہمیں 3 باتوں کا نتیجہ نکلا۔ ایک تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لے کہ اے حی اور قیوم تیری رحمت کا واسطہ دے کر مانگ رہا ہوں۔ تو وہ جو پہلی حدیث تھی کہ 3 صورتوں میں ہے، اور علماء کرام کا جو اس میں خیال ہے کہ وہ الحی القیوم یہ تینوں میں مشترک ہے، تو یہ بات پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری 2 دعائیں جو مختلف لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اس نے اللہ کے عظیم نام کا واسطہ دیا ہے، وہ 2 دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر درود پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر دعائیں کرنی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرے گا۔ نمبر 1، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ بھی ثابت ہے، پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھ لے۔ نمبر 2، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ نمبر 3، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد درود پڑھا جائے اور اس کے بعد مانگا جائے تو زیادہ لائق ہے، زیادہ قریب ہے، زیادہ امید ہے کہ اس کی دعا جلدی اور زیادہ قبول ہوگی۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔